الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کے آفیشیل پیج پر ایک بار پھر ہم براہ راست حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے انشاءاللہ العزیز جوابات پیش کیے جائیں گے۔ کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے سوالات کمنٹس کے ذریعے پہلے سے لکھے بھی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ بھی جو ہم سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ضرور ان کو کمنٹس میں لکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ممکنہ صورت میں آپ کا سوال ابھی ہی اسی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ علم دین سیکھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار متعدد احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ کیا قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ علم سیکھنے کی فضیلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا قرآن بغیر علم کے پڑھنا ممکن ہے، یعنی بغیر علم کے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو علم دین آدمی کو ہر لمحے ہر وقت اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ حسب حال ہر انسان کو اپنے درپیش مسائل وہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آدمی اپنے حسب حال، یعنی تجارت ہو یا نماز روزہ ہو، حج زکوٰۃ ہو، حسب حال ان کے دینی مسائل اور احکامات ان کو سیکھتا رہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش اور سعی کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کے احکام کو سیکھ کر درست طریقے کے مطابق سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب اپنے امتی کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ کوشش کیجئے ایک روزانہ دن بھر میں 50 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ انشاءاللہ کافی سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صاحب یہ محمد اویس ہیں ہند سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مسجد کو غسل دینے کا پانی نالی میں بہا سکتے ہیں؟ مسجدوں کو غسل دیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، تو اس میں کیا کیا جائے؟ مسجدوں کو جو غسل دیا جاتا ہے، مسجدوں کو جو دھویا جاتا ہے، تو ان کا پانی اس طریقے سے جو عام طور پہ نالی میں ہی بہایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی شرعاً حرج والی بات نہیں ہے، نہ ہی اس کو کوئی بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہی مساجد کو جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ محمد علی ہیں سکھر سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جس مسجد میں جائے نماز کی نیت کی جاتی ہے، مسجد کی نیت نہیں کی جاتی، تو کیا اس مسجد میں ہم اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ جس مسجد میں جائے نماز، ادھر سے اس کو مسجد بھی کہہ رہے ہیں، جائے نماز بھی کہہ رہے ہیں، صحیح۔ تو یا تو وہ جائے نماز ہوگی یا مسجد ہوگی۔ صحیح۔ تو ان کو یوں کہنا چاہیے کہ جس جگہ کو جائے نماز ہی بنایا گیا ہے، مسجد اس کو نہیں کہا گیا ہے، اور مسجد کی نیت نہیں کی گئی، مسجد اس کو نہیں بنایا گیا، تو جو جائے نماز ہے وہاں اعتکاف کی نیت نہیں ہوتی، وہ صرف ایک نماز کی جگہ ہے، اور نہ ہی وہاں پہ پراپر باقاعدہ کوئی اعتکاف ہو سکتا ہے، اور اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، اور جائے نماز پر اعتکاف نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ یہ ملک احسان ہیں، کہہ رہے ہیں میرا گھر مسجد کے سامنے ہے، ان کا جو بیٹا ہے وہ خود ہی مسجد میں آ جاتا ہے، میں نماز میں ہوتا ہوں، اس پیمپر بھی اس نے پہنا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ یعنی بچوں کو مسجد میں لانے کے حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، بچوں کو، اور بالخصوص ایسے چھوٹے بچوں کو جن سے نجاست کا ایسا ظن غالب ہوتا ہے، تو ان کو مسجدوں میں لانے مکروہ تحریمی ہے،
ناجائز ہے. لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نماز میں ہوتا ہوں, مسجد کے گھر بالکل قریب میں ہی ہے اور فوراً بچہ خود بخود ہی مسجد کی طرف آ جاتا ہے, تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اتنا تو بہرحال ضرور ان کا قصور ہے کہ تھوڑا سا اہتمام کریں, گھر کوئی ایسا انتظام کر کے آئیں, دروازہ لگا کے آئیں تاکہ بچہ جو ہے وہ مسجد کی طرف نہ آئے. بہرحال اگر بچہ خود بخود مسجد میں آ جاتا ہے تو جتنا جلد ہو سکے یہ فوراً اس بچے کو مسجد سے باہر لے کر چلے جائیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے نے اگر پیمپر لگایا ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کو ہم مسجد میں لے کے جا سکتے ہیں, تو بھلے پیمپر بھی لگایا ہوا ہو تب بھی اس حالت میں بچے کو یوں مسجد میں نہیں لے کے جائیں گے. ماشاءاللہ. سب کافی سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ سبحان اللہ اس طرح کے بھی کمنٹ آ رہے ہیں. سب یہ سوال تھا کہ عورت بعض دفعہ جوڑا پہنتی ہے, تو اس صورت میں ان کا یہ پہننا کیسا اور کیا یہ پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں, جو جوڑا پہننا ہے عورت کے لیے عموماً اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر یکجا کر کے باندھ دیا جاتا ہے, اور جوڑا باندھ کر عورت اگر جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. عورت کے لیے جوڑا باندھنا بھی جائز ہے اور اس طریقے سے اس کا نماز پڑھنا بھی جائز ہے, اس میں کوئی کسی طرح کی ممانعت اور حرج والی بات نہیں ہے. جو جوڑا باندھنے کی ممانعت ہے وہ مردوں کے لیے ہے. ہاں البتہ کوئی مرد, اولاً تو مردوں کو اتنے بال رکھنا ہی حرام ہے کہ ان کے بال کندھوں سے زیادہ بڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنت مبارکہ بالوں کی ہے وہ یا تو یہ ہے کہ آدھے کان تک ہے, اور یا یہ ہے کہ وہ کانوں کی لو تک پہنچ جائے, یا بال مبارک اتنے کوئی اگر سنت کی نیت سے رکھتا ہے کہ کندھوں تک چھو جائے. اس کے علاوہ کندھوں سے آگے بڑھ جائیں, ان کے بالوں کی اتنی ہمارے اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. بعض بہت لمبے لمبے بال رکھتے ہیں تو ان کی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. البتہ مرد اگر اپنے بالوں کا جوڑا باندھ لے اور وہ اس طریقے سے بالوں کو جوڑا باندھ کے نماز پڑھتا تو وہ اس کی مکروہ تحریمی نماز ہے. مردوں کے لیے وہ حکم ہے, عورتوں کے لیے ایسا حکم نہیں ہے. عورتیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں. ماشاءاللہ, کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے. مفتی صاحب, آج کل جو ہے وہ حج کے فارم جمع ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی لوگ گورنمنٹ میں قرعہ اندازی میں کے لیے اپنے نام دے رہے ہیں. تو اگر کسی کا گورنمنٹ قرعہ اندازی میں نام نہ نکلا تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرائیویٹ کسی کے ذریعے جو ہے وہ حج پر جائے, اور زیادہ خرچہ بھی ہو جاتا ہے, مہنگا بھی پڑتا ہے, تو کیا تب بھی ضروری ہوگا کہ وہ اسی کے ذریعے حج پر جائے؟ دیکھیں, حج کی استطاعت کے بارے میں یہی ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ جو لوگوں پر فرض ہے, اس کے لیے خاص طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی, مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جس کو اس کی طرف پہنچنے کی طاقت اور استطاعت موجود ہو. ٹھیک ہے, اگر کسی شخص کے پاس اتنی طاقت استطاعت ہے کہ اس نے گورنمنٹ کے ذریعے سے پیکج لیتے ہوئے وہ اتنی ہی طاقت استطاعت ہے کہ وہ جا سکتا ہے, ایک تو یہ ہوا معاملہ. لیکن اگر اس میں نام اس کا نہیں آتا اور پھر اس کے پاس پھر بھی پیسے موجود ہوتے ہیں, اتنی استطاعت اس کے پاس اور بھی پیسے اتنے موجود ہوتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ کے طور پہ بھی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے, لیکن بہت سے لوگ کوشش نہیں کرتے اور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں, ہمارا تو نام قرعہ اندازی میں نہیں آیا اور ہم پہ کوشش کرنا ضروری بھی نہیں ہے. اب آئندہ سال دیکھیں گے, اگر قرعہ اندازی میں نام آ گیا فابیہ, نہ آیا تو پھر آگے دیکھیں گے, تو یوں وہ حج کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. نہیں, اگر پرائیویٹ کے طور پر بھی ان پہ کوشش کرنا لازمی ہے اور فرض ہے یہ کہ وہ اگر ان کے پاس یہ استطاعت موجود ہے تو وہ پرائیویٹ کے طور پر بھی اپنی یہ کوشش کر کے حج کے فریضے کو ادا کریں. حج ایک ہی بار زندگی میں استطاعت کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے, اور اگر اس میں بلا وجہ شرعی تاخیر کی جائے تو پھر آدمی گناہ گار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک, جو آدمی زاد راہ اور سواری کا مالک بن جاتا ہے اور پھر وہ حج نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے,
تو آدمی کو اس حوالے سے بہت سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، اور حج کے فریضے کو حتی الامکان جب فرض بھی ہے تو اس کو حتی الامکان ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس میں مال خرچ ہو رہا ہے، لیکن یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک فرض کی ادائیگی کے لیے مال یہ خرچ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عز و جل کافی اچھی رہنمائی فرمائی ہے مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب کافی سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ سوالات بھی شامل ہو رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے کمنٹ میں سوال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو مفتی صاحب جو ہے وہ جواب عطا فرمائیں گے۔ مفتی صاحب یہ اسد مدنی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا دعویٰ کرتی ہو تو کیا یہ بات معتبر ہوگی؟ طلاق کا دعویٰ کرتی ہو، یہ سوال تھوڑا ان کا وضاحت والا ہے، سوال پورا انہوں نے نہیں لکھا، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوال برحال ان کا واضح نہیں ہے کہ عورت طلاق کا دعویٰ کرتی ہے کہ کیا مرد ان کے طلاق شوہر دے چکا ہے یا کیا مسئلہ ہے، یا یہ طلاق کا مطالبہ ان سے کر رہی ہے۔ اگر طلاق دے چکا ہے شوہر اور اب وہ مکر رہے ہیں طلاق سے اور یہ اس کا دعویٰ کریں کہ یہ طلاق دے چکے ہیں، تو بہرحال یہ کیس دونوں کا ہی سننا پڑے گا، یک طرفہ صرف اس کمنٹس پہ میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی قریبی دارالافتاء میں، دارالتحلیل سنت میں جا کر باقاعدہ اپنا یہ مسئلہ مفتی صاحب کے پاس سے پیش کیجئے، اور ہمیشہ یاد رکھیے طلاق کے معاملات بہت ہی نازک ہوتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ جا کر رہنمائی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ بالخصوص جہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ بیوی کچھ کہہ رہی ہو اور شوہر کچھ کہہ رہا ہو، تو اب یہ اختلافی صورت ہے، دونوں فریقین کا بیان سامنے آنے کے بعد ہی ہم کسی صحیح جو ہے وہ رہنمائی والا اور نتیجہ خیز مسئلہ جو ہے وہ بتا سکیں گے۔ ماشاءاللہ۔ سب یہ بھی عرض تھی کہ الحمدللہ عز و جل ہمارا اسی دارالفتاء اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہفتے میں 2 دفعہ یہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے، ہر جمعہ کو اور ہر اتوار کو۔ آج بھی جو ہے اتوار کی سلسلہ اقصی مسجد دارالفتاء اہل سنت سے ہم لے کر یہ حاضر ہیں، تو آپ بھی سوالات کیجئے انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر۔ آپ جو دعاؤں کے لیے عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ یہ شہزاد علی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سگریٹ کا کام کرنا کیسا؟ دیکھیں اس کے اندر فی نفسی ہی تو ممانت والی بات نہیں ہے، جب کہ کوئی نشہ آور یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، البتہ قانونی تقاضوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر قانونی طور پر اس میں کوئی ممانت یا پابندی ہے تو پھر اس چیز کی ممانت ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ یہ سعید احمد ہیں، کہہ رہے ہیں مرد کے لیے لال کپڑا پہننا کیسا؟ لال کپڑا پہنا جا سکتا ہے، البتہ شوخدار لال کپڑا اس کی جو ہے وہ زیادہ شوخدار جو ہے وہ اس کی ممانت ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ جنید ہیں، کہہ رہے ہیں شیشے میں دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شیشے میں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بہت سے لوگوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ شیشے میں دیکھنے سے، حالانکہ بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ جن میں بہت شیشے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیوں کے شیشے، بہت سی جگہ ایسی محراب کے اندر اتنے شیشے لگے ہوئے ہیں، تو اب بتائیے میرے بھائی اگر اتنی مشہور غلط بات کریں گے تو اس طرح تو نہ کسی نمازی کا وضو بچے گا نہ کسی اور کا، تو یہ شیشے سے دیکھنے سے وضو میں کوئی اثر نہیں پڑتا، وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے گی تو ہی وضو ٹوٹے گا، اس طرح وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کافی ایک اہم سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا بل بنوانا کیسا، جس سے کہ بعد میڈیکل اسٹور میں اور دیگر کمپیوٹر کی شاپ پر، اس کے علاوہ دیگر کافی شاپ پر جو ہے وہ بل زیادہ بنوایا جاتا ہے تاکہ زیادہ پیسے حاصل کیے جا سکیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ جھوٹا بل بنانا، جی ہاں، اصل میں 2 طرح کے مقاصد ہوتے ہیں اس طرح کے۔ بعض اوقات جو سامنے خریدنے والا ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے خریداری کر رہا ہوتا ہے، اور کسی اور کے لیے خریداری کرنے کے مقصد کے تحت وہ ان سے پورا بل بناتا ہے اور پیسے کم ان کو پے کرتا ہے، اور بل پورا بنوا کر پھر آگے جن کے لیے وہ چیزیں خرید رہا ہے ان سے وہ زیادہ پیسے جو ہے نا وہ بل کے مطابق اپنی وہ پیمنٹ حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ کمپنی ہو یا کسی بھی اپنے کسٹمر کو۔ بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے جھوٹا بل بنوانا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جھوٹے بل بنانا، اس میں تعاون کرنا،
یہ دکاندار مت سوچے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، سامنے والے نے کہا تھا اس لیے میں نے بنا دیا۔ میڈیکل والا مت سوچے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے کسٹمر نے کہا تھا میں نے بنا دیا۔ ہر آدمی یہی سوچتا رہے گا تو پھر کون گناہ سے بچائے گا؟ اس طرح ہم تعاون کرنے میں ایک طرح کے اس کے ساتھ بالکل پورے شریک ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا جو تعاون کرنا ہے وہ نیکی اور اچھائیوں پہ تو کرو، لیکن گناہ اور سرکشی اور نافرمانی کے کاموں پر نہ تعاون کرو ایک۔ تو اس لیے ضرور اس میں دکاندار بھی واضح طور پہ منع کر دے کہ میں جھوٹا بل نہیں بناؤں گا، جتنے کی چیز فروخت کی ہے اپنا واضح طور پر اتنا ہی بل بنائے، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ آگے جا کر دھوکہ دیں گے اور اس دھوکے کی بنا پر وہ پیسہ جو ہے وہ خود بنا لیں گے۔ تو اس بارے میں ضرور جو ہے وہ آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس گناہ سے خود بھی بچیں اور اس کو بھی بچائیں اس گناہ سے۔ ماشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب محمد فاروق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا سلسلہ ہے اور دعاؤں کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں کہ خصوصی دعا فرما دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی اسلام بھی جو ہیں وہ دعاؤں کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک حاجتیں پوری فرمائے، آمین آمین۔ اور نیک مرادیں پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں رب کعبہ ان کے مریضوں پر اپنی نظر رحمت فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے۔ یہ شہباز خان ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کسی کی جیب میں سگریٹ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جیب میں سگریٹ ہونے سے تو نماز ہو جاتی ہے، اس سے تو نماز میں اثر نہیں پڑے گا ماشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب یہ البتہ یہ ہے کہ سگریٹ استعمال کی جاتی ہے اور استعمال کرنے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تمباکو کی جو ایک سمیل ہے، بدبو ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ضرور یہ ہے کہ اچھی طرح کلیاں کرنی چاہیے اور مسواک وغیرہ کر کے اس منہ کی بدبو کو زائل کر کے پھر نماز وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کیا قرآن کریم جو موبائل سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، موبائل سے، کمپیوٹر سے یا پھر ٹیبلٹ پی سی سے، اس طرح سے اگر موبائل انسٹال کر لیا یا پی ڈی ایف میں موبائل ہے تو کیا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اسے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ نے کوئی سافٹ ویئر کی صورت میں کمپیوٹر میں یا آپ نے کوئی اس کی بھی اپلیکیشن موبائل کے اندر یا کوئی میسیج، قرآنی میسیج آپ کے موبائل میں آیا اور آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں کسی طرح کا، ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا مذائقہ بھی نہیں، کسی طرح کا حرج بھی نہیں۔ بہت سے لوگ یہ میسیج پھیلا دیتے ہیں کہ قرآن پاک کو ڈیلیٹ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں پھیلانی بھی نہیں چاہیے۔ لوگ اس میسیج کو بھی بہت جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جو دینی میسیج روکنے کے لیے بعض سرپسند ایسے ہوں گے کہ وہ اس طرح کے شر پھیلانے والے اس طرح کے میسیج وہ مسلمانوں کے اندر چلاتے ہوں تاکہ بھولے بالے لوگ اس چیز کو، میسیج کو آگے پھیلائیں اور دینی میسیج آگے نہ پہنچ سکے۔ اس سے ہوگا کیا کہ لوگ قرآن کا کوئی میسیج آگے نہیں پہنچائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اگلا ڈیلیٹ کر دے تو ہم بھی نہیں پہنچتے، تو وہ آگے نہیں پہنچائیں گے۔ ہاں یہ احتیاط ضرور ہو کہ آپ کوئی بھی دینی میسیج آگے فارورڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یا تو کسی ایسے اتھینٹک ذرائع سے آیا ہو اور معتبر ذریعے سے آیا ہو یا اس کا کوئی ایسا ریفرنس معتبر ہو، تب آپ آگے کریں، یا کسی عالم دین سے آپ نے اس کو بالکل جو ہے اس کی تصدیق کر لی ہے، اس کو آپ آگے سینڈ کریں، یعنی یہ کر کے آپ آگے سینڈ کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آگے سینڈ نہ کریں یا آگے کر دیا تو وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، نہ ہی اس میں کوئی کسی طرح کی مذائقے والی بات ہے۔ اس طرح کا میسیج بھی آئے تو اس کو آپ آگے فارورڈ نہ کیا کریں۔ ماشاءاللہ کافی اسلامی جو ہیں وہ سوالات بھی کر رہے ہیں جی اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوال کو شامل نہیں کیا جا رہا، تو عرض ہے کہ آپ دوبارہ اپنے سوال کو کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو جو ہے وہ سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ مفتی صاحب یہ شہزاد علی ہیں، کہہ رہے ہیں کیا ساس اپنے داماد کے ساتھ سفر وغیرہ عمرے وغیرہ پر جا سکتی ہے؟ جی ہاں، ساس اپنے داماد کے ساتھ شرعی طور پر جو سفر ہے وہ سفر کر سکتی ہیں اور یہ اس کے لیے محرم ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر یہ
جوان ہیں، یعنی ساس بھی جوان ہیں، تو پھر اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، یعنی اس سے پھر جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی جو ہیں وہ حوصلہ افزائی کی کمنٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ روحانی علاج بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو عرض یہ تھی کہ آپ الحمدللہ دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی یہ سلسلہ روحانی علاج کے نام سے نشر کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل 4 فروری کو یہ سلسلہ دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی یہ کیا جائے گا، آپ وہاں بھی یہ روحانی علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر منگل اور بدھ کو بعد نماز عصر یہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے، آپ اس میں بھی اپنے روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ شرعی سوالات جو ہیں مفتی صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا اور بولتا ہے میں تو گناہ ہی کرتا رہوں گا، میں دوزخ میں ہی جاؤں گا، ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا فرمایا، دوبارہ پوچھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا اور بولتا ہے میں تو گناہ ہی کرتا رہوں گا، میں دوزخ میں ہی جاؤں گا، ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی جری ہونا گناہوں پر اور بہت بڑی بے باکی ہے کہ میں گناہ ہی کرتا رہوں گا اور معاذ اللہ دوزخ میں ہی جاؤں گا۔ دیکھیں دوزخ کے عذاب کو ہلکا جاننا، اس کو تو معاذ اللہ جو ہے وہ کفر فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی آدمی دوزخ کے عذاب کو ہی معاذ اللہ ہلکا جانے اور کہے کہ میں اس کو جو ہے وہ برداشت کر لوں گا، یا دوزخ کا عذاب میرے لیے کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال گناہوں پر جری ہونا، اپنے گناہوں پر توبہ طائب نہ ہونا، یہ سخت اور کبیرہ گناہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے لوگ بے باک ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پہلے کتنے بڑے ایسے ظالم قسم کے لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے پورے ملکوں کے اندر حکومتیں کی، تہس نہس سارے معاملات کرتے رہے اور اتنے جابر قسم کے رہے، لیکن وہ بھی دنیا میں نہ رہے، بالآخر وہ بھی ملیا میٹ ہو گئے۔ تو ایک انسان کی یہ وجود کیا کر سکتا ہے؟ اس کو اللہ کے حضور عاجز ہی رہنا چاہیے اور اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ یہ فرخ اسلم بھائی ہیں، ان سے عرض ہے کہ اپنے سوال کو دوبارہ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کو شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ عدنان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ امجد علی ہیں، دعائے مغفرت سے نواز دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سوالات کر رہے ہیں۔ یہ ریاض احمد ہیں، کہہ رہے ہیں ایک ہی وقت میں مسجد میں جو ہے کتنی جماعت کروا سکتے ہیں یا ہو سکتی ہیں؟ مسجد میں دیکھیں انہوں نے بیان نہیں کیا مسجد کون سی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جو عام طور پہ مسجد ہوتی ہے جیسے مسجد محلہ کہتے ہیں، یا عام مسجد جہاں پہ 5 وقت کی نماز کا باقاعدہ اہتمام جماعت ہوتی ہے، تو اس کی تو جماعت اولیٰ جسے جماعت مستحبہ جس کی جماعت واجب قرار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں باقاعدہ اس طرح کے اعلان یا تشہیر نہیں ہوتی کہ یہاں پہ 2 جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت پہلے ہوگی اور ایک جماعت بعد میں ہوگی، اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جماعت اولیٰ ہو چکی ہے، صحیح۔ اب کچھ افراد اگر آئے ہیں اور نہ کہ اپنے اس طور پر کہ جان بوجھ کر انہوں نے پہلی جماعت کو ترک کیا یا اس جماعت کو چھوٹا کرنا، تقلیل کرنا مقصود تھا، اب بعد میں آئے اور اب جماعت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ وہ جماعت کر سکتے ہیں، اس جماعت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی روڈ کی مسجد ہے، اسٹیشن کی مسجد ہے، کوئی اور اس طرح کی شارع کی مسجد ہے، تو وہاں ہر جماعت اولیٰ ہوتی ہے، وہاں متعدد جماعتیں کرائی جا سکتی ہیں۔ یہ سردار نقشبندی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز میں دل لگ جائے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں، کس انداز کیا عمل کریں جس سے نماز میں دل لگ جائے؟ نماز میں دل لگنے کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم اپنی نماز میں سب سے زیادہ توجہ سے نماز کو پڑھیں، اور کم از کم یہ ہے کہ نماز کی جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں نماز بھی یاد ہے، نماز کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ جب ہمیں نماز کا ترجمہ یاد ہوگا تو ہمیں کم از کم یہ باتیں زیادہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھیں گی کہ ہم اپنے رب کے حضور کیا باتیں عرض کر رہے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو ہمیں اتحیات پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس طریقے کہ ہم رب سے کیا کلام کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ ہمارا بہت زیادہ دل جو ہے وہ نماز میں لگے گا۔ ایک حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے،
اور یہ آدمی کسی اور طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے پکارتی کہ اے ابن آدم تو کس طرف متوجہ ہو رہا ہے. پھر بھی اگر اس کی توجہ نہیں ہوتی تو پھر اس کو پکارا جاتا ہے، پھر پکارا جاتا ہے. پھر اللہ کی رحمت بھی اس سے کہتی ہے کہ وہ بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے بھی اس سے رخ موڑ لیا کہ تیری توجہ ہی نماز کی طرف یعنی گویا کہ نہیں ہے. تو جب بھی نماز پڑھیں، حدیث مبارک فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تو گمان اپنا لازم بناؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے حضور حاضر ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، تو عبادت بھی ہمیں ایسی بجا لانی چاہیے. آج ہم دنیاوی طور پر اگر کسی افسر کے سامنے جائیں تو بڑی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، اپنے موبائل کو بھی پتہ نہیں کتنی مرتبہ دیکھ کے ہم سائلنٹ کر کے افسر کے پاس پہنچتے ہیں، احتیاط سے پہنچتے ہیں، کوئی بار اس سے ناگوار نہ گزرے. تو رب کے حضور حاضر ہوں اور ہماری توجہ ادھر ادھر ہو تو ہمیں ضرور اس میں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور خشوع خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ رب کے حضور سجدہ کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. جب یہ رمضان ہے، کہہ رہے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ قسطوں کا کاروبار کر سکتے ہیں جبکہ شرائط کے مطابق ہو. شرعاً اس کی شرائط جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی شرائط فی زمانہ، ایک تو واضح سی بات، لوگ صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ ایک چیز 10,000 کی تھی، قسطوں کی صورت میں اس چیز کی قیمت 15,000 ہوگی، کیا یہ جائز ہے؟ اتنا جائز ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ چیز 10,000 کی ہے، اگر آپ نے 6 مہینے کے ادھار پہ لینی قسطوں کی صورت میں تو یہی چیز میں آپ کو 15,000 کی بیچتا ہوں، تو یہ 15,000 کی قسط کی صورت میں لی، اسی پر سودا ڈن ہوا، یہ جائز ہے. لیکن اگر اس میں ناجائز شرطیں شامل کر لی گئی، مثلاً اگر قسط ٹائم پہ نہیں دی تو میں جرمانہ لگاؤں گا، اگر قسط شارٹ کی گئی تو جرمانہ لگایا جائے گا، چیز کی ہم انشورنس کریں گے، اسی طرح کوئی اور ایسی ناجائز شرطیں لگائی گئیں تو پھر بہرحال یہ سودا ناجائز ہو جائے گا. اگر یہ شرائط ناجائز نہ ہو، صرف اتنا ہو کہ یہ چیز ادھار کی صورت میں زائد قیمت پر دے رہے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں حرج والی بات نہیں ہے. یہ اسلامی بہنیں یہ مفصل سوال کر رہی ہیں کہ مقدس پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ لوگ اس کے بارے میں کچھ بری بری باتیں کہتے ہیں، تو کیا ہمیں سوچ رکھنی چاہیے؟ مقدس پتھر کے حوالے سے، کسی مزار شریف کے حوالے سے کسی بزرگ سے نسبت رکھتا ہو، یا کوئی ایسی متبرک چیز، تبرک جو کسی بزرگ سے نسبت رکھتا ہو، ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، جو مبارک چیزیں ہوتی ہیں، کسی سے نسبت ہے اور اللہ والے سے کسی سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے، تو ہمیں صرف یہ اس سے کہ یہ اس بزرگ سے نسبت ہے اور بزرگ سے تعلق اور نسبت کی وجہ سے یہ ایک چیز مبارک ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں تابوت سکینہ پورا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بیان فرمایا. اس میں کیا تھا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں اس کے اندر موجود تھی تابوت سکینہ کے اندر. تو تابوت سکینہ کے اندر انگوٹھی ہے ایک نبی کی، ایک کا عصا ہے، کسی کا امامہ ہے، کسی کے نالین ہے. تو انبیاء اللہ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی چیزیں، ان کا ایک اور درجہ ہوتا ہے، وہ مبارک چیزیں بن جاتی ہیں، ان کو لوگ تبرک میں شمار کیے جاتے ہیں. تو ان کا بہرحال کوئی اگر اس طور پر اگر اچھا احترام کرتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ سے نسبت رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور خلاف شرع کوئی معاملہ اٹیچ کر لیتا ہے تو پھر بہرحال اس سے بچنا چاہیے. لیکن سوال میں ایسی کوئی وضاحت بہرحال نہیں ہے. یہ ابھی حاجی وحید احمد ہیں، یہ ابھی ایک سوال کر رہے ہیں، یہ تو تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ جو سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بچے اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز پہ لگانے کا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ خود بخود نماز پڑھنے لگ جائیں، اور بچوں کو کس طرح سے ہم نماز کی پابندی کروائیں؟ ہر گھر میں ہی بچے ہوتے ہیں، کوئی سوال ہے. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو حکم دو جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو سختی کر کے بھی نماز پڑھاؤ. ہم بہت سے کام بچوں کو دنیاوی طور پر بھی اگر دیکھیں
بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کی ماں نے بھی آپ کو بچپن میں نماز سکھائی تھی، تو ایک شکر کا لالچ دے کر آپ کو نماز کے لیے مصلے پہ کھڑا کر دیا تھا. آپ مصلے پہ ہیں تو آپ کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے شکر نہیں رکھی اور اللہ سے دعا کی تھی جب آپ کہیں اور تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی شکر کا انتظام اور اہتمام ہو جاتا ہے، اور اس دن بھی مصلے کے نیچے سے شکر آ جاتی ہے. تو وہ اللہ کے ایسے ولی بن جاتے ہیں، تو ان کی والدہ نے ان کی تربیت کے لیے مصلے کے نیچے شکر رکھ دی. تو ہم کیا اپنے بچوں کو نماز کے لیے کچھ ایسا لالچ دے کر، نماز کے لیے کچھ ایسی چیز دے کر نماز نہیں پڑھا سکتے؟ کوشش کیجئے. بچوں کی کئی ڈیمانڈ ہم پوری کرتے ہیں، بچوں کی کئی باتیں ہم پوری کرتے ہیں، تو بچوں کو ساتھ نماز کی اپنی بات رکھ دی کہ یہ آپ نماز پڑھیں، یہ آپ کو ہم دے دیں گے، نماز پڑھیں ہم آپ کو. یہ آہستہ آہستہ ہمارا کام ہے ان کو نماز کی طرف مائل لگے. لیکن سب سے بڑے اس میں مین ایک یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ والدین کا خود نماز پڑھنا، یہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ماں باپ خود نماز نہ پڑھے اور بچوں کو ہی تلقین کرتے رہیں نماز پڑھتے رہو، بہت مشکل ہو جاتے ہیں. بڑے بھائی نماز نہ پڑھیں، چھوٹے بھائی کو سمجھاتے رہیں ہر وقت کہ تم ہی نماز پڑھتے رہو، یا ماں باپ بڑے بھائیوں کو چھوڑ کر چھوٹوں کو ہی سمجھاتے رہیں، تو پھر ایک بہت بڑا یہ معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح گھر کا ماحول بھی دیکھ لیں، گھر کا ماحول اور بچے کی گیدرنگ بھی دیکھ لیں کہ اس کی باہر گیدرنگ کہاں کس طرح کی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اثر ڈالتی ہے نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے. تو جیسی اچھی صحبت ہوگی اتنا اچھا اثر بچے کے اوپر پڑے گا. انشاءاللہ العزیز بچہ نمازی بھی بنے گا. مدنی چینل آپ کثرت سے دکھائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ آپ یہ دکھائیے، خود بھی بیٹھیے اور ان کو بھی دکھائیے. انشاءاللہ بہت سے ایسے مدنی پھول ہوتے ہیں بڑوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی، وہ مفید ہوتے ہیں اور ذہن بنتا ہے. انشاءاللہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ملک بھائی یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی پر 1 سال حج فرض ہوا، اس نے اس سال نہ کیا اور اگلے سال وہ غنی نہ رہا، تو اس پر پچھلے سال کا حج فرض رہا یا نہیں؟ سمجھ نہیں کہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پر 1 سال حج فرض ہوا، اس نے اس سال نہ کیا اور اگلے سال وہ غنی نہ رہا، تو اس پر پچھلے سال کا فرض حج رہا یا نہیں؟ فرض رہے گا، اس کے اوپر حج فرض ہے. جس پر وہ فرض ہو چکا ہے ایک دفعہ اب اس پر فرض ہی ہے. صحیح. یہ حاشر بھائی کہہ رہے ہیں کیا مرد 2 انگوٹھیاں پہن سکتا ہے؟ مرد کے لیے 1 انگوٹھی پہننا چاندی کی 4.5 ماشے سے کم 1 نگینہ والی، یہ صرف جائز ہے. اب اگر کوئی چاہے کہ میں صرف 4.5 ماشے سے کم یعنی 2 ماشے کی 2 پہن لوں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی 2 پہننا اس کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے. 1 ہی انگوٹھی ہوگی اور 4.5 ماشے سے کم ہوگی، 1 ہی نگینہ اس میں ہو اور چاندی کی ہو، بس یہ ہے، یہ مرد کے لیے جائز ہے. یہ علی بھائی پوچھ رہے ہیں بینک سے کار قسطوں پر لینا کیسا؟ کچھ اس کا مسئلہ ہم ابتداً عرض کر چکے ہیں قسطوں کے اس حوالے سے. تو اس میں چونکہ ناجائز شرطیں ہی ہوتی ہیں انشورنس کی، اور قسط پر وقت پر قسط نہ دینے کی وجہ سے جرمانہ لگنے کی صورتیں، تو یہ ناجائز شرطیں ہوتی ہیں، اس لیے جائز نہیں ہیں. یہ عبد الرشید ہیں، کہنے فجر کی نماز ہو رہی ہو تو کیا فرض میں شامل ہو جائیں یا سنت پڑھیں؟ فجر کی نماز اگر ہو رہی ہو اور اس حالت میں آئیں، اگر تو یہ گمان ہے کہ میں سنت پڑھ کر فرض نماز میں شامل ہو جاؤں گا، تو ایسی صورتحال میں پہلے سنت پڑھیں پھر یہ نماز میں شامل ہو جائے. بھلے ان کو خوف ہو کہ رکعت چلی جائے گی، دوسری رکعت میں بھی میں مل جاؤں گا، الغرض یہ ہے کہ جماعت میں مل جاؤں گا، تو پہلے سنت پڑھیں پھر یہ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن اگر یہ ان کو ڈر ہے کہ سنت پڑھیں گے تو جماعت ہی چلی جائے گی، مثال کے طور پہ دوسری رکعت چل رہی ہے اور یہ سنت میں ہوں گے، امام سلامی پھیر دیں گے، تو ایسی صورت میں یہ سنت کو چھوڑ دیں گے اور یہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے. لیکن یہ مسئلہ بہت اہم ضروری یاد رکھیں کہ فجر کے فوراً بعد پھر ان سنتوں کو نہیں پڑھیں گے. اگر سنت پڑھنا چاہیں تو جیسے ہی سورج نکل جائے پھر اس کے 20 منٹ بعد پھر ان سنتوں کو پڑھا جا سکتا ہے.
اس سے پہلے نہیں۔ ماشاءاللہ کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور وقت بھی کافی ہو گیا۔ جی وقت بھی ہو چکا ہے، تو مفتی صاحب یہ چند سوالات اگر جلد عطا فرما دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز اگر گھر میں ادا کریں تو کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ گھر میں کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا کوئی عذر ہے یا؟ عشاء کی نماز دیکھیں، عشاء کی رکعتیں جو ہیں وہ جس میں 4 رکعتیں ابتدائی سنت غیر مؤکدہ ہیں، 4 رکعت اور اس کے بعد 4 رکعت فرض ہیں، پھر 2 رکعت اس کے اندر سنت مؤکدہ ہیں اور 3 رکعت اس میں وتر آتے ہیں، باقی 2 رکعت اور پھر بعد میں 2 رکعت یہ نوافل ہیں، تو کل رکعتیں یوں 17 رکعتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال جو ضروری رکعتیں ہیں یعنی جن کو پڑھا ہی جائے وہ 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر۔ البتہ یہ ہے کہ بلا عذر شرعی مسجد کی جماعت اگر لازم ہوتی ہو، واجب ہوتی ہو، تو اس جماعت کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ کافی سوالات شامل بھی ہوئے ہیں، انشاءاللہ کچھ چند سوال شامل بھی کرتے ہیں جن اسلام میں کے سوالات شامل نہیں ہو سکے تو عرض ہے کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کی لائیو کے کمنٹ میں دارالفتہ اہل سنت کے نمبر ان کی ٹائمنگ کے ساتھ کر دیے جائیں گے، آپ ان دارالفتہ اہل سنت کے نمبر پہ بھی رابطہ کر کے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ نیلام یوسف ہیں، کہہ رہے ہیں کیا بیٹی اپنے سسرال میں اپنے مرحوم والدین کے لیے نیاز کر سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں سسرال نے بیٹی کا حق نہیں۔ دیکھیں اس کا دار و مدار دیکھا جائے گا، یعنی وہ ایک تو ہے نیاز کر سکتی ہے نا، اب نیاز کا انتظام اہتمام کیا جا رہا ہے، صحیح، ویسے نیاز کے لیے کوئی باقاعدہ لمبا چوڑا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے روزمرہ کے کھانے اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر بیٹی کے پاس اپنے بھی پاکٹ بھی ہوتے ہیں، اپنے پیسے بھی ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی زائد اخراجات کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے شوہر کی بہرحال اجازت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ کافی کہہ بھی رہے ہیں ہمارے سوالات کو شامل نہیں کیا گیا، تو عرض یہ ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ دیگر کافی سوالات کے جوابات حاصل ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل دوبارہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر مختصر سے دعا بھی فرما دیں، کافی اسلامی دعاؤں کے لیے عرض کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین۔ ہمارے آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، الہ العالمین جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا سمجھا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کی تمام غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو یا اللہ معاف فرما، آمین۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنے بھی ہمارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بالخصوص جنہوں نے کمنٹس میں دعاؤں کے لیے کہا، الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنے پریشان حال ہیں، یا اللہ جو بے روزگار ہیں، یا ارحم الراحمین جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، الہ العالمین سب کو اچھی جگہوں پہ حلال نوکریاں عطا فرما دے، آمین۔ اچھا روزگار عطا فرما دے، آمین۔ یا اللہ یا رب العالمین جو مصیبت زدہ ہیں یا اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، آمین۔ یا ارحم الراحمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹوں کو دور فرما دے، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں باری تعالیٰ انہیں رہائی عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی والا بنا، ہمارے مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، مکانات کی، کاروبار کی، دکانوں کی، ہمارے بچوں کی، یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما، آمین۔ ہمارے رزق میں، مال میں، علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرما، الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین۔ اور جن کے ماں باپ حیات ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ان کے اولادوں پر قائم دائم فرما دے، آمین۔ الہ العالمین ہمارے اس
پیارے مدنی ماحول دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما. آمین. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صحت میں، علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرما. آمین. الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے، نیک حاجتیں پوری فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر.